بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کمر کے درد پہ ہم بہت سے پروگرام کر چکے ہیں۔ آج ایک اور زاویے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ورٹیبراز ہیں۔ یہ جو ہماری کمر کی ہڈی کے مورے جسے کہتے ہیں نا، یہ ورٹیبراز ہیں۔ یہ L5 ہے، یہ L4، L3، L2، L1۔ یہ 5 مورے، ان کو لمبر ورٹیبرا کہتے ہیں۔ جو کمر میں درد ہوتی ہے نا، وہ زیادہ تر انہی موروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا غور سے دیکھیں تو یہ پیلے پیلے رنگ کی یہ نروز ہیں۔ ہر مورے کے درمیان میں ایک ڈسک ہے۔ اچھا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسک نا جس طرح کیرم بورڈ کی گوٹی ہوتی ہے اس طرح کی یہ ڈسک ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ڈسک جو ہوتی ہے یہ ایک جھلی ٹائپ ہوتی ہے جس میں لکوڈ ٹوتھ پیسٹ کی طرح کا مٹیریل ہوتا ہے۔ تو جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا ڈسک سلپ ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈسک اپنی جگہ سے ہل کے آگے چلے گئی ہے اور ہم اس کو دبائیں گے تو پیچھے چلی گئی، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسک جو ہے وہ اصل میں پھٹ گئی ہے اور اس کے اندر جو ٹوتھ پیسٹ قسم کا مٹیریل ہے وہ باہر نکل آیا ہے، اور وہ اگر باہر نکلے گا تو آپ دیکھ لیں تو یہ اس نس کو ٹکرائے گا۔ اس لیے کمر کے درد میں، جس کو سلپ ڈسک کہتے ہیں، شیٹکا کہتے ہیں، ریڈیکولوپیتھی کہتے ہیں، یہ وہ کنڈیشنز ہوتی ہے جس کے اندر پھر یہ نرو دب جاتی ہے۔ پھر کمر کا درد کمر تک نہیں رہتا، بلکہ جہاں تک یہ نرو ٹریول کرتی ہے وہاں تک جاتا ہے۔ اور جو سب سے کامن ہم پریکٹس میں دیکھتے ہیں وہ L5 اور S1 یہ والی نرو ہوتی ہے، یا L4 یا L5۔ اور یہ ہمارے کولے سے شروع ہو کے ہماری جو تھائے ہے اس کے پیچھے سے گزرتی ہوئی پنڈلی کے سائڈ سے گزرتی ہوئی پاؤں تک جاتی ہے۔ پاؤں بعض اوقات سن بھی ہو جاتا ہے اور آپ جھکتے ہو تو درد ہوتا ہے۔ کھانسی زور سے آئے یا چھینک آپ کو آئے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ ایسے بھی آئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جن کا ہلکی سی ڈسک کا کوئی پرابلم تھا، بہت زیادہ زور سے 2 4 6 دفعہ چھینکے اور وہ اتنا پریشر بڑھا ہے کہ وہ باقاعدہ سلپ کر گئی یا ریڈیکولوپیتھی ہو گئی اس کو۔ تو اس لیے ایک تو یہ ذہن میں رکھنے والی چیز ہے کہ اف یو ہیو، اگر آپ کو کمر کا درد ہو اور وہ ریڈیٹ کر رہا ہو آپ کی ٹانگ کے اوپر اور تھوڑا بہت سن ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے ڈسک کا کوئی ایشو ہے۔ بڑی عمر میں ڈسک کے علاوہ بعض اوقات آسٹیوفائٹ یا کوئی ہڈی بھی پریشر دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی کمپریشن ہو سکتی ہے، لیکن مینلی اس کی ایک کاز ہوتی ہے نمبر 1۔ اچھا، اسی کو اگر آپ دیکھیں پیچھے سے تو یہ والے جوائنٹ فیسٹ جوائنٹس کہلاتے ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کمر کا درد ہوا تو ہم گئے اور ہم نے کسی کو کہا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا کسی پروفیشن کا، تو اس نے ہماری گردن کو یوں یوں کیا تو ہمارا درد ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو پوسٹیریئر فیسٹ جوائنٹس ہوتے ہیں، یہ ان کا جو پین ہوتا ہے یہ مینیپولیشن سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پرانے زمانے میں لوگ لتڑواتے تھے، یعنی لیٹ کے بچوں کو کہنا کہ اوپر ہمارے چلیں اور زور لگائیں، دبوانا، تو یہ پین بعض اوقات اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو مسکولر پین ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو ساری آپ کی بونز ہو گئی نا، لیکن ہماری کمر کے اوپر پھر بونز کے اوپر مسلز ہوتے ہیں، فیشیا ہوتا ہے۔ تو اگر تھکاوٹ کا درد ہوگا تو وہ ریڈیٹ نہیں کرے گا، وہ کمر تک ہی رہے گا، یعنی ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو کمر تک رہے گا، تو وہ دبانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور لاسٹ امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتانے لگا ہوں، اگر آپ کو یکدم کمر کا درد ہوا ہے اور آپ نے کوئی بڑا ویٹ بھی نہیں اٹھایا بلکہ آپ جھکنے لگے اور کمر پکڑی گئی، تو اس کو ہم چک کہتے ہیں یا اسپرین کہتے ہیں۔ ایسا اگر ہو جائے تو آپ کچھ بھی نہ کریں، سمپلی برف کی ٹکور کریں، سیدھے یا کمفرٹیبل پوزیشن میں لیٹ جائیں، کچھ دیر کے لیے ریسٹ کریں، پھر 2-2.5 منٹ کے لیے ٹکور کریں، آدھے گھنٹے کا وقفہ ڈال کے 2-3 دفعہ آپ ٹکور کریں۔ اور اگر گھر میں کوئی بھی دوائی درد والی موجود ہے تو وقتی طور پہ آپ کھا سکتے ہیں، پیراسیٹامول وغیرہ جو ہوتی ہیں، سو آپ کو بہت جلد کوئک ریلیف مل جائے گا۔ لیکن اگر ڈسک کا پین ہو تو دین ڈونٹ ٹریٹ یور سیلف، گو ٹو اے ڈاکٹر، پھر اپنے آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔